رحمت کی انتہا ہے حلیمہ کی گود میں. اگر یہ سچ ہے تو بولیں سبحان اللہ. رحمت کی انتہا ہے حلیمہ کی گود میں, سردار انبیاء ہے حلیمہ کی گود میں. 70,000 پردے میں جو نور چمکا وہ نور ہنس رہا ہے حلیمہ کی گود میں. اس وقت میں خطیب ذیشان واعظ خوش بیان مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا تسلیم رضا صاحب قبلہ مصباحی کی بارگاہ میں عرض گزاروں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب کے ہم سامعین کو محظوظ کریں. آئیے حضرت کی آمد سے قبل ویلکم, سواگتم, خیر مقدم, نعرہ تکبیر و رسالت کے ملکوتی ترانوں کی گونج میں کر لیں. ایک مرتبہ پورا مجمع اپنی اچھی سماعتوں کا احساس کرائیں. اب پورا مجمع بولے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, مسلک اہل سنت, حضرت مولانا تسلیم رضا صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مائک نہیں کھل جائے گا کسی صورت سے؟ یہ والا یہ بہت زیادہ بھیگ گیا ہے لعاب میں, اس میں بالکل تر ہو رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, ہاں تھوڑا سا پانی رکھ دیجیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایماں مدد, مظہر سر ازل گوشہ چشم کرم, محبت فیض ابد واقف پنہا مدد. ما کا دائم تو سلطان دو عالم ہستی, از تو دارائم تما یا شہ جینا مدد. قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں اور پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ممبر پر رونق افروز علماء کرام, آپ تمامی حضرات, ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ حضور غوث اعظم ہم سب کو یاد فرما رہے ہیں. اس لیے کہ خود ارشاد فرمایا کہ جب تک ہم نہیں چاہتے ہیں میرا نام کوئی لے بھی نہیں سکتا. اور ابھی حضرت علامہ فروغ عالم صاحب قبلہ عزیز مجدہ الکریم نے فرمایا کہ حضور ثمر ملت علیہ الرحمت والرضوان کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک شعر نعت کا اور ایک منقبت کا 11ویں شریف کے موقع پر, تو حضرت بہت بڑے حکیم بھی تھے, نباز قوم و ملت بھی تھے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ بلا وجہ میں لوگ اینڈی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, ادھر ادھر سے بے جا روایات اٹھا کے لاتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں, کوئی مفہوم نہیں. اسلام کی اساسی اصولی بنیاد سے وہ روایتیں میل نہیں کھاتی, تو بلا وجہ میں اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت کی اس عادت پر وہ عمل کر لیتے, اور کاش ادھر ادھر کی نہ لا کر کے جب 12ویں والے کی شان انہیں ذکر کرنی ہوتی
تو وہ کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب 11ویں والے کی شان بیان کرنی ہو تو کہہ لیا کرتے واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو حضرات یہ چیزیں جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رنگ قادری کا اس قدر غلبہ تھا وہاں کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پکارنا چاہا حضرت نظام الدین محبوب الہی کو، مگر زبان سے یا غوثا کا نعرہ ہی بلند ہوتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اور میں انہیں مشورہ دیتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب کبھی ایسا ہے کہ کوئی معاملہ نہ جمنے پائے تو وہ پڑھ لیا کریں واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اسی بحر میں دوسرا کلام پڑھ لیا کریں علما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اسی بحر میں پڑھ لیا کریں تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور یوں ہی کہہ لیا کریں کہ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث۔ اور کہہ لیا کریں بندہ قادر کا بھی ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے۔ یہ علماء سمجھ گئے ہیں، ان سے مناظرے کی ضرورت نہیں جو کہتے ہیں کہ غوث اعظم جو ہے اولیاء کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر بتاتے ہیں، ان سے کہو نہیں، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء کرام۔ کار عالم ذی تصرف بھی ہے۔ آپ نے کس سے لو لگائی ہے؟ بس بہت مختصر سے وقت میں ہمارے مہمان جلوہ فرما ہیں اور ان کا اکرام بھی بہت ضروری ہے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو مصطفیٰ کی بھولی بھالی بھیڑیں ہیں، یہاں تو عزت و توقیر کی جو بات کرو گے وہاں سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی، مگر تمہیں تو معلوم ہے جو بیان کر رہے ہو کس حدیث میں پڑھا ہے تم نے، حدیث کا نام نہیں معلوم، حوالہ تمہیں نہیں معلوم، حدیث کی جو صورتیں ہیں وہ نہیں معلوم، یہ تو مصطفیٰ کی بھولی بھالی بھیڑیں ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتا پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یہ مصطفیٰ کی بھولی بھالی بھیڑیں ہیں۔ جب بات نہ بنے اور ہوتا بھی یہی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذی تصرف، اعلیٰ حضرت کے صرف ایک شعر کی، سرکار غوث اعظم ایک بہت مختصر سا شعر ہے، پوری شان غوث اعظم کی بیان ہو جاتی ہے، وہ آپ پڑھ دیا کریں چوں محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء۔ یہ ایک فارسی کا شعر ہے، اسے بھی حدیث کی طرف مصنع کر دیا گیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ یہ سعدی شیرازی کہے کہ جس طریقے سے ہمارے نبی کا نبیوں میں کوئی جواب نہیں، ہمارے پیر کا پیروں میں کوئی جواب نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذی تصرف بھی ہے۔ تصرف کا معنی علماء فرماتے ہیں انٹرفیئر کرنے والا، پھیرنے والا، گھمانے والا۔ تصریف کا معنی علماء جانتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذی تصرف بھی ہے، تصرف والا اتنا ہے کہ تقدیر میں انٹرفیئر کر دیتا ہے، اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو اولاد والا بنا دیتا ہے، لڑکی آتی ہے تو لڑکا بنا دیتا ہے۔ وہ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے،
معزون ایسا ہے جسے اذن دیا گیا ہو، اسے بارگاہ نبی سے بھی اذن ہے اور اللہ کے دربار سے بھی اسے اذن ہے۔ وہ معزون ہیں اور مختار بھی ہیں، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار کا ماہر بھی ہے عبد القادر، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر۔ سبحان اللہ، سبحان رشک بلبل ہے رضا، لالہ صداغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ اب کہیں کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لیں بھرم غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور پڑھا کریں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور جمیل قادری نے بریلی والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جمیل قادری سو جان سے قربا ہو مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ حضور غوث اعظم کی مجلس ہے اور ان کی نیاز مندی ہے۔ بس چند باتیں آپ سے یوں عرض کر دوں، اور آپ محبت کرتے ہیں غوث اعظم سے۔ سرکار غوث اعظم کتنی محبت فرماتے ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کا یہ دستور ہے کہ ہمارے یہاں اولاد کے لیے دعا بعد میں مانگی جاتی ہے، مریدوں کے لیے دعا پہلے مانگی جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید تو کیوں ڈرتا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور میرا اللہ قادر مطلق ہے، اور میری پروردگار سے بگڑی نہیں ہے، بنی ہوئی ہے۔ اور جب میرا رب اللہ ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، میں اس کا ولی ہوں، اس کا محبوب بندہ ہوں، پھر میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کی کرامات، اور اکثر و بیشتر جو حاضری ہوتی جلسوں میں، وہاں حضور غوث اعظم کے جلال کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور آپ جلال والے ہیں مگر فساق و فجار کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے انہی کے لیے کہا ہے، ورنہ اپنے لیے تو کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ جو آج ہم لڑتے پھر رہے ہیں نا، اور ان پیروں کے چکر میں لڑتے پھر رہے ہیں، مرید کی کبھی ہمت نہ ہو۔ اقبال نے کہا تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ پہلے ہم مصطفی ہیں۔ سرکار غوث اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان نے امت کو جوڑا ہے، توڑا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو پیر امت میں رکھنا ڈالے آ کر کے، اسے اپنے پیر سے مارو اور دھکے دے کر کے نکالو۔ آپ وہ ہیں کہ مسجد نبوی میں امیر المومنین سے کہا جاتا ہے پہلے کرتا بتاؤ لمبا اتنا کیوں ہے، اس کے بعد میں تقریر کرنا، تب سنیں گے۔ وہ عمر جس گلی سے گزرے تو شیطان بھی راستہ بدل دے۔ سرکار ارشاد فرمائے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ وہ شان حضرت عمر فاروق کی، خطبے کے لیے آئے، کھڑے ہوئے، جن کے خطبے بکتے نہیں تھے، جن کی تقریریں بکتی نہیں تھیں، منبر پر جلوہ فرما ہے، کرتا تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا۔ آج تو فیکٹریاں ہیں، ہمت ہوئی آپ کی سوال کرنے کی؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ جو غوث اعظم کا مرید نہ ہو وہ مرید الشیطان ہے۔ ہم اس کو مرید ہی نہیں، پیر ہی نہیں مانتے۔ جو رکھنا ڈالے مصطفیٰ کی امت میں، جو قوم کو ورغلائے، جو قوم کو دور دور کرے، اسے دھکے دے کر کے نکالو۔ جو نمازوں کے وقت میں سویا رہے، وہ تمہارا پیر بھی نہیں ہو سکتا ہے، پیر تو بہت دور کی بات ہے۔
یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، یہ بات آ گئی برسبیل تذکرہ، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، جو ملت میں رکھنا ڈالے۔ شب برات میں سب بخشے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کرے، ایسا شخص آج بھی نہیں بخشا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آسمان سے زمین پر بہت قریب ہو جاتی ہیں۔ منادی بھی ندا دیتا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش کا مانگنے والا، آج اسے بخش دیا جائے گا۔ اللہ کا غفران عام ہے، مگر آج کی شب چند بدنصیب ایسے ہیں جو آج بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو دو میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کروا دے، ان کے مابین تفریق کروائے۔ تو میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے والا، کروانے والا شب برات میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو جو مصطفیٰ کی امت میں تفریق کروائے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کرتا اتنا لمبا کیسے ہے؟ بیٹے کو بلایا، انہوں نے فرمایا کہ میرا بھی کپڑا ابا حضور نے سلوا لیا تھا۔ لوگوں نے کہا اب کہیے عمر فاروق، تقریر بھی سنی جائے گی، حکم بھی مانا جائے گا، مگر آج ہم ان چیزوں سے خالی ہیں، ہمارے ذہن کورے ہیں، ہمیں مفلوج بنا دیا گیا ہے۔ آئیے سرکار غوث اعظم کے تعلق سے، یہ علماء کرام ہیں، ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، ان سے جو گزارش ہے، ایک ایک رات میں 3 جلسوں کو خطاب کرنے والے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل غوث اعظم کا جلال ہی جلال جلال بیان کیا جاتا ہے، اور جلال فساق و فجار کے لیے تھا، جلال جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے لیے تھا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے کیا کہا ہے؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اور اسی بحر میں کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور پھر یوں ہی تعریف کرتے رہتے ہیں، مگر جب جلال بیان کرتے ہیں تو اسی بحر کو اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، چین سے مر کے بھی سوتا نہیں، چین سے مارا تیرا، بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالیں چھٹ جاتی ہیں، اٹھتا ہے جو تیغا تیرا، جس صورت سے آسمان کے بادل چمکنے والی بجلی کو آسمان پر روک نہیں سکتے ہیں، وہ زمین پر گرتی ہے۔ اے غوث تمہارا تیغا ایسا ہی ہے کہ بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالیں چھٹ جاتی ہیں، اٹھتا ہے جو تیغا تیرا، کوہ سرمکھ ہو تو ایک وار میں 2 پر کالے، ہاتھ پڑتا ہی نہیں بھول کے اوچھا تیرا، اور پھر کہتے ہیں اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دیں کہیں رتبہ تیرا، تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور فرماتے ہیں یہ تو عقل کے اندھے ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ جلال فساق و فجار کے لیے، مگر سرکار غوث اعظم کی سیرت اپنی نگاہوں میں رکھیں اور اس سے اجالے حاصل کریں۔ حضور غوث اعظم زبردست عالم دین، خود ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا سرکار یہ مراتب کیسے حاصل کیے؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا ہے تب میں قطب بنا ہوں۔ میں قطب بنا ہوں کب؟ جب علم حاصل کیا ہے۔ آپ نے کتنی عبادت کی ہے، یہ علماء بیان فرماتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ کتنی مدت مدید تک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جنگلوں اور بیابانوں میں آپ بے تابانہ اللہ کی محبت میں دوڑتے رہتے ہیں، مجاہدے کیے ہیں، محنت شاقہ کی ہے، مگر کہتے ہیں میں نے علم حاصل کیا تب میں قطب بنا ہوں۔ پھر وہ عرض کرتا ہے سرکار اتنے بلند مراتب کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق سے۔ سرکار غوث اعظم نے صرف صوفی ہی نہیں، مجاہد بھی تیار کیے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو نہیں جانتے، جو بیت المقدس کے سامنے کھڑے ہو کر کے عیسائیوں سے کہہ رہا تھا سن لو میں غوث اعظم کا شاگرد ہوں، میں غوث اعظم کا مرید ہوں۔ آپ نے علماء کی، مقررین کی اتنی زبردست کھیپ تیار کی ہے، ایسے شیریں مقال خطیب تھے آپ کے یہاں کہ ان کو
دور دور تک بھیجا کرتے تھے. نذرانے اور شکرانے کا تو وہاں تصور صرف اتنا تھا کہ امیروں سے لیا جاتا تھا, غریبوں کو دیا جاتا تھا. اور آپ نے جو خطبہ کی ایک ٹیم تیار کی تھی, وہ خطبہ ایسے تھے, وہ غربا پرور خطبہ تھے, وہ نوچنے والے نہیں تھے. انہیں سواری بھی پیش کی جاتی تھی تو وہ کہہ دیتے تھے سواری کی ضرورت نہیں ہے, میرے لیے مصطفیٰ پیارے کی حدیث کافی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو قدم دین کی تبلیغ کی راہ میں گوار آلود ہوں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. صلاح الدین ایوبی کس کا شاگرد تھا؟ حضرت غوث اعظم کے شاگرد کا شاگرد. ان کے شاگرد کی ایک کتاب ہے مغنی, اس کو پڑھنے کے بعد میں صلاح الدین ایوبی میدان کارزار میں گیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں حضور غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان نہایت جمال والے. آپ ان کی سیرت پڑھیں, مسجد کے لیے روانہ ہوتے تھے تو راستے میں غریب آپ کو گھیر لیا کرتے تھے, سب کی باتیں آپ سنتے تھے, اور جب کوئی آپ کے ہاتھ چھوڑ دیتا تھا تب آپ آگے بڑھتے تھے. جمال ہی جمال تھا. غربا کے پاس بیٹھنا, غریبوں کی تیمارداری کرنا, مریضوں کے پاس بنفس نفیس خود چل کر کے جانا, ان کی عیادت کرنا, کیونکہ آپ مصطفیٰ پیارے کا عکس جمیل ہیں. تو حضور غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان کی سچی عقیدت کیا ہے؟ سچی نیاز یہ ہے, میں فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں مگر علماء کرام نے جو مجھے بتایا ہے, بھلے ہی نیاز چھوٹ جائے نماز ایک وقت کی نہ چھوٹے. پہلے تو یہ ہے کہ نہ نماز چھوٹے نہ نیاز چھوٹے, نہ نماز چھوڑیں نہ نیاز چھوڑیں. نیاز چھوٹ جائے نہ ہو سکے تو نماز ہرگز نہ چھوٹے. پہلے تو کچھ بھی نہ چھوڑیں. دوسرے ہم تو یہ دیکھتے ہیں, ابھی فاتحہ میں گئے, علامہ فروغ احمد صاحب خود بتائیں گے, سرکار غوث اعظم کی نیاز ہے اور ہم کہتے ہیں صاحب کتنی دیر لگے گی, ابھی تبرک نہیں آیا. حضرت بس نکل چکا ہے, حضرت بس نکل چکا ہے. پتہ چلا کہ ابھی چاول وہاں دم پر ہیں. نیاز کس کی ہے؟ غوث اعظم کی. سرکار بڑے پیر صاحب کی نیاز. پرسوں ایک شاعر اہل سنت کھڑے ہوئے, بولے 3 شعر پڑھوں گا, 6 شعر پڑھے. میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو غوث اعظم کی مجلس میں, تم نے جھوٹ بولا ہے. غوث اعظم کے نانا ارشاد فرماتے ہیں مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج ہماری تقاریر بھی ہیں, آج تو ہم تیاری بھی کرتے ہیں, الفاظ کی بازیگری بھی ہے, وہ تمام چیزیں ہیں. سرکار غوث اعظم کا خطاب ہوتا تھا تو وہاں نوٹ نہیں گنے جاتے تھے, گنا جاتا تھا کہ آج کتنے ڈاکوؤں نے توبہ کی ہے, آج کتنے عیسائیوں نے توبہ کی ہے, آج کتنے یہودی مشرف با اسلام ہوئے. حضرت یحییٰ بن نجا فرماتے ہیں ایک دن دھاگا لے گیا میں, اور دھاگا لے کر کے میں نے سوچا کہ آج کتنے لوگ توبہ کریں گے. سرکار غوث اعظم کی تقریر ایسی تقریر ہوتی تھی کہ لوگوں کی ٹوپیاں سورش عشق الہی سے ایک ایک ہاتھ اوپر بلند ہو جاتی تھی. کئی جنازے اٹھتے تھے. کیوں؟ خشیت الہی سے ان کے جگر پھٹ جایا کرتے تھے. حضور غوث اعظم نے باطن کا سفر کیا ہے. ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کے شہزادے آئے, انہوں نے کہ ابا حضور میں بھی تقریر کروں گا. تو انہوں نے تقریر کی, خوب علم حدیث اور تفسیر بیان کی. لوگ کوئی داڑھی سے کھیلتا رہا, کوئی زمین کریدتا رہا, توجہ نہ دی. سرکار غوث اعظم تشریف لائے اور آپ اسٹیج پر بیٹھے. آپ نے فرمایا کہ آج میرا روزہ تھا, میں چند انڈے لے کر کے آیا تھا. یحییٰ نے وہ انڈے بھونے اور کورے سکورے میں رکھ کر کے طاق میں رکھ دیے تھے. بلی آئی, سکورا گرا دیا, انڈے خاک مال ہو گئے. آپ کی کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ سرکار غوث اعظم کی اپنی کہانی, اپنے گھر کی باتیں. جیسے آج آپ کہیں کہ میں آج گیا تھا, سیب لے کر کے آیا تھا, سیب مجھ سے راستے میں گر گئی. یہ اسٹیج پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کی ہیں. ایک طرف تفسیر بیان ہو رہی ہے, دوسری طرف غوث اعظم فرماتے ہیں انڈے لایا تھا, روزہ تھا, بھونے گئے, طاق میں رکھے گئے, بلی آئی, گرا دیے, خاک مال ہو گئے, ٹوٹ گئے. غوث اعظم نے اتنا کہا تھا تو ہو کی صدائیں مجمع سے بلند ہو رہی تھی, اور لوگ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی. سمجھنے والے اشارے سمجھ گئے تھے.
کہ انڈوں سے مراد کیا ہے، کورے سکورے سے مراد کیا ہے، طاق سے مراد طاق دل ہے، کورے سکورے سے مراد کیا ہے، انڈے نفس کے مانند ہے، بلی شیطان کی طرح ہے۔ اس نے آ کر کے گرا دیے، جنہوں نے سمجھنا تھا انہوں نے سمجھ لیا۔ ان کی تقریریں، ان کے خطابات اس لیے نہیں ہوتے تھے، انہوں نے باطن کا سفر کیا تھا، اور حضور غوث اعظم نے یہ مراتب پائے تھے اچھے اخلاق کی بنیاد پر۔ آج ہم کہتے ہیں سرکار غوث اعظم جلوہ فرما ہے، خادم آیا شوربہ گرا دیا، آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کانپنے لگا، آپ نے ارشاد فرمایا میرے بھائی تم کانپتے کیوں ہو؟ تم کانپتے کیوں تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، ہو سکتا ہے تمہارا مرتبہ اللہ کے یہاں مجھ سے زیادہ ہو۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان، کیوں غوث اعظم کے نانا ارشاد فرما رہے ہیں مدینے میں ایک شخص سے کہ بھائی ڈرتا کیوں ہے؟ باہر سے آیا ایک شخص، سرکار کو دیکھا ہیبت سے کانپنے لگا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ڈرتا کیوں ہے؟ مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے؟ میں تو قریش کی ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کو بھی کھا لیا کرتی تھی، میں بادشاہ زادہ نہیں ہوں، میں شاہزادہ نہیں، میں قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا بھی لیا کرتی تھی اور اسے کھا بھی لیا کرتی تھی۔ پتہ چلا کہ یہاں نہ تکبر ہے، نہ انانیت ہے، نہ منی ہے، نہ خودی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ مرورا رسد کبریاؤ منی، کہ ملکش قدیمش ذاتش گنی، کبریائی منی بلندی تکبر سب اسی کے لیے زیب ہے، انسان کے لیے نہیں۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے میرے بھائی ڈرنا نہیں، کانپ کیوں رہا ہے؟ تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے تیرا رتبہ اللہ کے یہاں مجھ سے زیادہ ہو۔ ایک شخص آتا ہے جو آپ کو وضو کرواتا ہے مسلسل، وہ کون ہے؟ غوث اعظم کا خادم ہے، اور جب غوث اعظم کا خادم ہے تو اس پر صبح و شام نہ جانے کتنی بار نظر ولایت پڑتی ہوگی اور کتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہوگا وہ۔ جب چور کچھ لمحوں کے لیے آئے تو نظر ڈالیں اسے اب دال بنا دیتے ہیں، تو یہ تو وضو کروانے والا ہے جو صبح و شام خدمت کر رہا ہے۔ لہذا سرکار غوث اعظم وضو کرنے کے بعد میں آئینہ دیکھتے ہیں، کیونکہ آئینہ دیکھنا بھی سنت ہے۔ خود کو سجانا، خود کو سنوارنا مرد کے لیے زیب و زینت جائز نہیں، مگر ہاں سنوار سکتا ہے اپنے آپ کو، سنوارے، اچھے کپڑے بھی پہنے۔ جس کو اللہ نے بال دیے ہیں، حدیث پاک میں یہ ہے کہ وہ بالوں کی عزت کرے، بالوں میں تیل ڈالے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں، بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ لہذا سرکار غوث اعظم آئینہ دیکھتے ہیں، مگر وہ خادم نے آئینہ توڑ دیا کسی صورت سے۔ حضور غوث اعظم نے وضو فرمایا میرا آئینہ لاؤ۔ آئینہ جب مانگا تو اس نے کہا کہ میں کہوں کہ ٹوٹ گیا آئینہ، تو اس نے کہا کہ از قضا آئینہ یہ چینی شکست، اللہ کے حکم سے چینی آئینہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ خوب شد اسباب خود بینی شکست، بڑا اچھا ہوا، خود بینی کے اسباب ختم ہو گئے۔ تو سرکار غوث اعظم کی شان بہت بڑی ہے، بہت عظیم شان ہے۔ آپ سچے نیاز مند ان کے کب ہیں؟ آپ قادری اور سمری جب ہیں جب آپ نمازی ہیں۔ سچے قادری اور سمری جب ہیں جب آپ حرام سے بچتے ہیں۔ سچے قادری اور سمری آپ جب ہیں جب اپنے سینے کو غبار سے پاک کریں، بغض سے پاک کریں، حسد سے پاک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ جو میں آپ کو خاص پیغام دینا چاہتا تھا وہ یہی پیغام ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی بلند ہے۔ ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کیا غوث ہر زمانے میں رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان غوث ہی کی بدولت سے قائم ہے۔ پھر عرض کرتا ہے سرکار کیا غوث مکاشفے کے لیے، کشف کے لیے مراقبہ کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، غوث کے لیے ہمیشہ یہ عالم مثل آئینہ ہوتا ہے۔ تو حضرات آج کی اس بزم محبت میں جو ہمارا خاص پیغام ہے آپ کے لیے وہ یہی پیغام ہے کہ آپ سچے نمازی بن جائیں۔ سرکار غوث اعظم کی پیروی ہی سچی نیاز مندی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے لوگو
بے نمازی کی بات نہ ماننا، جو قادر کا وفادار نہ ہو وہ عبد القادر کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی یہی محبت ہے، یہی نیاز مندی ہے، یہی الفت ہے کہ ان کے نانا کے دین کی پیروی کریں اور حرام چیزوں سے بچیں، اپنے چہروں پر سنت رسول سجائیں، غیبت، چغلی، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ غوث اعظم نے ایک سچ بولا تو 60 ڈاکو اللہ کے ولی بن گئے۔ علامہ جلوہ فرمائے کون سی تقریر کی تھی غوث اعظم نے؟ کون تھے وہ؟ احمد بدوی جو ڈاکو تھا، جس نے جہاں قافلے والوں کو لوٹا تھا۔ یہ علماء فرمائے کون سا خطاب کیا تھا سرکار غوث اعظم نے؟ 2 سادہ سے جملے تھے، وہ یہی جملے تھے کہ میری ماں نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا، میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا۔ 2 سادہ سے جملے تھے کہ میں کیسے جھوٹ بولوں، میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ یہی سادہ سے 2 جملے بجلی کا کڑکا بن کے احمد بدوی کے دل پر گرے تھے اور کہا تھا جلدی سے ہاتھ بڑھاؤ، تم جیسا پیر اب زمانے میں میسر نہیں ہوگا، ہاتھ بڑھاؤ تمہارے ہی ہاتھوں پر توبہ کریں گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ پہلی توبہ تھی جو 60 ڈاکوؤں نے ہمارے ہاتھوں پر کی تھی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، میں آپ کو ذہن دیتا ہوں، سوچیں۔ غوث اعظم نے صرف 2 جملے سچی بات، اچھی بات کہہ دی، ڈاکوؤں پر اثر کر گئی۔ 1.25 گھنٹے کی تقریر، جبہ و قبہ، دستار، الفاظ کی بازی گری، سب کچھ کرتے رہے، جم غفیر، شامیانہ، ہر صورت کا اہتمام۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حالات جوں کہ توں ہیں، تو پتہ چلا کچھ خامیاں ادھر بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن و فکر میں رکھیں، سچ کی بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے، اور سب دعا کر لیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔